معزز دوستو، آپ نے دنیا میں کئی کھلونے دیکھے ہوں گے۔ کچھ ایسے جو بچوں کو ہنسا دیتے ہیں، کچھ جو سجاوٹ کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ جو صرف وقت گزارنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسے کھلونے کے بارے میں سنا ہے جو کسی کے گھر میں آئے یا تو وہ گھر دولت سے بھر جائے یا اس گھر کا سکھ چین برباد ہو جائے؟ ایک ایسا کھلونا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جہاں یہ جاتا ہے وہاں یا تو خوشحالی آ جاتی ہے یا پھر خوفناک نحوست۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں جادو ہے، کوئی کہتا ہے اس کے دانت شیطانی علامت ہیں، اور کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا بنایا ہوا پر اسرار کھلونا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لبوبو ڈال کی۔ یہ کھلونا بظاہر عام سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی کہانی نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ مشہور اداکار، سنگرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں۔ لوگ اسے خریدنے کے لیے ہزاروں ڈالرز خرچ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس لبوبو ڈال میں ایسا کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی جادوئی شے ہے؟ کیا یہ صرف امیروں کا فیشن ہے یا غریبوں کا خواب؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ کھلونا واقعی خوش نصیبی یا تباہی لاتا ہے؟ دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ کھلونا سب سے پہلے 2014 میں منظر عام پر آیا۔ ایک چینی ڈیزائنر جس کا نام کئی ذرائع میں ظاہر نہیں کیا جاتا، اسے ایک عام سافٹ یا آرٹسٹک کردار کے طور پر تخلیق کیا۔ اس وقت نہ اس کا مقصد جادو تھا، نہ نحوست، اور نہ ہی کوئی عالمی سازش۔ یہ محض ایک تخلیقی آرٹ پروجیکٹ تھا جسے ایک ایگزیبیشن میں پیش کیا گیا۔ یہ لبوبو نامی کردار ایک خیالی دنیا کا باسی تھا جو دوسرے کارٹون نما کرداروں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ شروع میں نہ یہ مشہور ہوا نہ مہنگا بکا۔ کچھ لوگوں نے خریدا، کچھ نے سراہا، کچھ نے نظر انداز کیا۔ پھر 2015 میں ایک واقعہ ہوا جس نے لبوبو ڈال کی قسمت بدل دی۔ ہوا یوں کہ ایک مشہور چینی سیلیبریٹی نے دوسرے فنکار کو یہ کھلونا تحفے میں دیا اور ان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تصویر میں لبوبو ڈال درمیان میں رکھا ہوا تھا اور اس کی عجیب مگر کیوٹ شکل نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ یوں لبوبو کو ایک قدرتی شہرت ملنے لگی اور آہستہ آہستہ دوسرے فنکاروں، ماڈلز اور انفلوئنسر نے بھی اسے اپنانا شروع کر دیا، کیونکہ اب یہ کھلونا ایک فیشن سمبل بن چکا تھا۔ اس کے بعد اسے ای بے، ایمیزون جیسے بڑے آن لائن پلیٹ فارمز پر بیچا جانے لگا، لیکن جلد ہی اس کا اسٹاک ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ایک محدود تعداد میں تیار ہونے والا آرٹ پیس تھا۔ جب ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا تو بلیک مارکیٹ میں اس کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ جو کھلونا صرف $25 کا تھا وہ $3000 تک بکا اور آج بھی بکتا ہے۔ اس کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ لوگ اسے ویڈیوز، گھروں کی سجاوٹ، حتیٰ کہ فیشن شوز میں بھی استعمال کرنے لگے۔ یہ صرف ایک کھلونا نہیں رہا بلکہ ایک اسٹیٹ سمبل بن چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ لبوبو ڈال اصل میں کیا ہے؟ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے دنیا کو دیوانہ بنا دیا؟ کچھ لوگ اسے صرف ایک نرم اور بے جان کھلونا سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ اسے خوف کی علامت، بدروحوں کا مسکن اور نحوست کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ اصل میں یہ نہ کوئی جن ہے نہ بدروح، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب و غریب ہیں جو بعض افراد کے لیے ڈراؤنے محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے اس پر اپنی مرضی کی کہانیاں بنا لی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کھلونا مسلسل گھورتا ہے، کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ جہاں رکھا جائے وہاں آلات خراب ہو جاتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ بچوں کو اس کی موجودگی میں ڈراونے خواب آتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ان باتوں کو اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام پر لوگ ڈراؤنی ویڈیوز بنا کر اسے بھوتیا کھلونا کہنے لگے۔ کسی نے کہا جیسے ہی یہ میرے گھر آیا بیوی سے جھگڑے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ خریدا اور تنخواہ بڑھ گئی، یعنی کسی نے اسے خوش نصیبی کی علامت سمجھا اور کسی نے بدقسمتی کی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک محدود تعداد میں بنایا گیا ڈیزائن کھلونا ہے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کی جمع کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہر نمونہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں بنتا ہے اور پھر دوبارہ نہیں بنایا جاتا۔ اسی لیے جب مانگ بڑھ جائے اور رسد کم ہو تو یہی چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس میں نہ کوئی جادو ہے، نہ تعویذ، نہ شیطانی طاقت۔ اس کی شکل عام کھلونوں جیسی نہیں، اس لیے یہ منفرد لگتا ہے، اور انسان کا ذہن منفرد چیزوں میں ہمیشہ
راز تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ پسند آیا، کچھ کو خوفناک لگا، مگر دراصل یہ صرف ایک تخلیق کار کی تصوراتی سوچ کا نتیجہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان ہدایت سے دور ہو جائے تو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان لیتا ہے۔ یہی روش آج بھی ان سے زندہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب، یونان، مصر، ہندوستان اور دیگر تہذیبوں میں لوگ خود بت بناتے اور پھر انہیں دیوی یا دیوتا مان کر پوجتے۔ کوئی کہتا ہے یہ بارش کی دیوی ہے، کوئی کہتا ہے رزق کا بھگوان ہے، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ مجسمہ انہی کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے۔ پھر بھی اس کے سامنے جھکتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، منتیں دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، بس ایک تسلی کہ شاید یہی چیز ان کی قسمت بدل دے۔ یہ سوچ آج بھی زندہ ہے۔ جاپان، کوریا اور مغرب میں لوگ لکڑی یا پتھر کی چیزوں کو لکی چارم سمجھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ چین میں فینگ شوئی کے تحت چیزوں کو خوش نصیبی کی علامت مانا جاتا ہے۔ یہ سب ایک ہی ذہنیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہی پرانا عقیدہ کہ کوئی بے جان چیز ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جب انسان نے خود کے بنائے ہوئے بتوں کو دیوتا مانا۔ کئی مذاہب میں عورتوں کی مخصوص گڑیاؤں کو بھی برکت لانے والا سمجھا گیا۔ اسی طرح خوف کی بنیاد پر بھی کئی بت بنائے گئے، اگر انہیں خوش نہ رکھا گیا تو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو آج کی دنیا میں لوبوبو ڈال بھی اسی سوچ کی نئی شکل ہے۔ کچھ لوگ اسے خوش نصیبی سمجھتے ہیں، کچھ نحوست، حالانکہ یہ صرف ایک کھلونا ہے، بس وہی ذہانت بت پرستی جس میں انسان صدیوں سے مبتلا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لبوبو صرف کھلونا نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہماری اندھی عقیدت، پرانی سوچ اور فیشن پرستی کو ظاہر کرتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کیا آپ ایسی چیزوں کو حقیقت مانتے ہیں یا خرافت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی چونکا دینے والی اور تاریخ کی گہرائی والی ویڈیوز لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔